علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ اپنے 24 گھنٹے کے وقت میں سے 5 منٹ کا وقت نکال کر روزانہ سنا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 27 رمضان المبارک، فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے دہی اور قتل و غارت گری کا حال معلوم ہوا تو آپ نے 21 رمضان سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا عظیم الشان لشکر لے کر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے ظلم و ستم 13 سال دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈھایا تھا۔ آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عفو و درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازش کرتے رہے، مگر قربان جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جس حسن و سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں سے چشمے کا جاری ہونا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں، مگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں نہروں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں صدقہ فطر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور فضول باتوں سے روزے کی صفائی اور غریبوں کے کھانے کا انتظام کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرماتے تھے۔ نمبر 5، بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہو اور اس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ فائدہ، یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں 1 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی ہو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے، اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی، پس تم اس میں سے اسی طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ دنیا میں تمہیں اس طرح ہلاک کر دے اس طرح ان کو کیا تھا۔ بخاری۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ رحمان۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سب سے عمدہ غذا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ فائدہ، یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو پھیلانے کی اور روزانہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔